ہر سفارتی محاذ کے اوپر جس طرح بھارت کی طرف سے ہم نے اس میں بڑی انوالومنٹ دیکھی اور بلکہ جو چیزیں یہاں پہ ہمیں نہیں بھی پتا یا پھر جو فیک قسم کی ویڈیو چلا کے وہ ایک اس چیز کو ٹریگر کر رہے تھے، اس کے اوپر کوئی سفارتی سطح پر کوئی پلان کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ باضابطہ طور پر احتجاج کیا جائے اور عالمی سطح پر اس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ بھارت ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے اور ایسی ویڈیوز بنا کے اے آئی جنریٹڈ جس سے گمراہ کر رہا تھا دنیا کو؟ یہ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، ایسا بالکل نیا عمل تیار ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ جو پاکستان میں بیٹھے لوگ یا پاکستان اپنے آپ کو پاکستانی شو کر کے باہر بیٹھے دنیا میں لوگ جو فیک ویڈیو لگاتے ہیں، جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ مزید پھیلاتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ جو اپنی فورسز کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ جتنے لوگ یہ جھوٹے اپنے پروپیگنڈے کرتے ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کے خلاف تو سب سے پہلے ہر اس سیاسی جماعت کا فرض ہے، اگر وہ کسی جماعت کا نام لے کے وہاں باہر بیٹھے اور اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں تو اس جماعت کے لیڈر کا فرض ہے وہ اعلانیہ کہے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو ڈس اون کرتا ہوں، کیونکہ یہ اگر وہ نہیں کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ہے، وہ سیاسی جماعت کا لیڈر یہ چاہتا ہے یہ ہو، اگر اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں کرتا، یہ میرے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کے خلاف ہے، تو پھر وہ سیاسی جماعت جس کا نام لے کر وہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو ڈس اون کرنا چاہیے اور اعلانیہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ تانے بانے جہاں افغانستان اور انڈیا کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کے اوپر بات کی، جو تھورایا فون یا سیٹلائٹ فون تھے استعمال کرتے ہوئے ان کی گفتگو بھی جاری تھی، رابطے بھی جاری تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر انہیں پکیتیا میں جو کارروائی کی تھی پاکستان کی عسکری طاقت باقاعدہ پاکستان نے دکھائی ہارڈ پرسوٹ کے تحت، تو مزید اس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے کہا موڈ آف جو اپلائنس ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر اب انہوں نے کام کرنا ہے کہ جو ایک نارمل روٹین میں تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا سافٹ ہینڈ رکھا جا رہا تھا، بی ایل اے اور دوسرے جو دیگر بینڈ آؤٹ فٹ جماعتیں ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کل۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں جی دہشت گردی اگر جہاں پنپ رہی ہے، جہاں دہشت گردی کے لوگ جہاں اکٹھے ہو کے دہشت گردی وہاں سے اگر دوسرے ممالک میں آ رہی ہیں اور دہشت گردوں کی ایک ہی جگہ ہے جہاں پناہ گاہ ہے جہاں سے وہ چلتے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر نئی پالیسی بنے گی، نئی خارجہ پالیسی بنے گی، باقی ممالک کے ساتھ مل کے اس کا نیا عمل تیار کیا جائے گا کہ اس طرح کی جو کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کو آپ جو ملک پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو پھر سب ممالک مل کے ایسا ایک نیا عمل تیار کریں گے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، دوبارہ ایسی چیز نہ ہو۔ جی، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان یا پھر طالبان حکومت کو جو اسلحہ دیا گیا چھوڑ کے واپس آئے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا اس واردات میں بھی، اس کاروائی میں بھی، ہائی جیکنگ کیس میں بھی باہر سے جو اسلحہ تھا چھوڑا گیا وہ ان کا استعمال میں آیا، یعنی امریکی جو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے امریکہ سے کہ فوری طور پہ اسلحہ واپس لیا جائے؟ دیکھیں ٹرمپ کو خود ریلائز ہو گیا اور وہ خود چاہ رہا ہے کہ دنیا میں امن آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود ٹرمپ نے یہ اگر پالیسی بنائی ہے کہ وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گا، بلکہ اس نے پوری کوانٹٹی بتائی کہ کتنا اسلحہ ہم چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اسلحہ اب دہشت گرد لوگ استعمال کر رہے ہیں، پاکستانی جو کہتے ہیں نا کہ نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں، تو اب اگر امریکہ نے ایک پالیسی اپنائی ہے تو بالکل اس کو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو اسلحہ اور چیزیں وہ افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو وہ ریکور کرے، واپس لے کے جائے، کیونکہ یہ دہشت گردی میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان دہشت گردوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ اس نئے جدید اسلحے سے نئے شہریوں پہ، چاہے وہ پاکستان میں بلوچستان ہے یا کے پی کے ہے، کسی جگہ وہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اگر امریکہ نے یہ ریلائز کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ جلد سے جلد عمل ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، یوٹیوبرز کا جو ٹولہ ہے اور جو ایک سیاسی جماعت کا نام لے کر اس نیریٹو کو جو بھارت بنا رہا تھا اس کو مزید تقویت دینے کے لیے وہ غلط فہمی پہ بنیاد پہ جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں ان کو لے کر وہ اس کو ٹرول کر رہا تھا یا پھر اس کے اوپر بات کر رہا تھا۔ ہم کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتے کہ جس سے ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ یوٹیوب اور باقی تمام سوشل میڈیا چینلز کے اوپر اس کے اوپر حکومتی سطح پر احتجاج کیا جائے یا ان کے چینلز کو بند کرایا جائے؟ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے لیے جب تک ہم سب متحد نہیں ہوں گے، ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے،
اس جو یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، اس جنگ کو، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے جب ہم سب سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلا کر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے، اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اس قوم نے یہ پاکستانی قوم کو یہ میسج اب دنیا کو دینا ہوگا کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردی کہیں بھی ہو اس کا قلع کم کیا جائے گا، اور اس کے جو تانے بانے جس ملک سے، چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ افغانستان ہے، ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں ان کو ہم بالکل ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں اور ایک نئی ایک پالیسی بنائیں جس کے لیے ہم اپنی پورے جیسے امریکہ، چائنا، رشیا، اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں تو ہماری سب کی ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ ایسے ممالک جو اس دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے۔